السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسمان بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات عظیم وقار، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گھریلو طور پہ پریشان رہتے ہیں، اپنے گھر کے معاملات میں شکوہ اور شکایت کرتے نظر آتے ہیں، اور بہت سے گھر ایسے بھی ہیں جو ناسمجھ، نادانی اور جلد بازی کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع گھر کیوں اجڑتے ہیں، اس حوالے پر بات ہوگی۔ بہت سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ اس میں سے پہلا سبب سوء الظن من احدہما علی الآخر، خامد کا بیوی کے بارے میں یا بیوی کا خامد کے بارے میں یا دونوں کا ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان ہو جانا، بدگمانی اپنے دل میں پیدا کر لینا، یہ گھروں کے اندر مسائل کو جنم دیتی ہے۔ وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، لوگو
بدگمانی سے بچو، کیونکہ سب سے زیادہ جھوٹی بات بدگمانی ہوتی ہے، سب سے زیادہ جھوٹی بات بدگمانی ہے۔ اگر آپ کا دل کسی کے بارے میں صاف نہیں ہے، بدگمانی موجود ہے، تو اس کی ہر خوبی بھی آپ کو خامی نظر آئے گی، پھر بے جا اعتراضات ہوں گے، پھر بات بات پہ جھگڑا ہوگا۔ اس لیے فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی یہ انسان کے دل کو خیر سے خالی کر دیتی ہے، اپنے جو زندگی کا ساتھی ہے اس کے بارے میں دل میں نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت الا اخبرکم عنی وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث، امی جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کیا میں تمہیں اپنے بارے میں اور نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک بات نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں امی جان، بتلائیے۔ فرماتی ہیں کہ بینما عندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات نبی علیہ السلام کی باری میرے گھر میں تھی، نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھا کے آئے تو آپ گھر میں داخل ہوئے، انقلب فوضع رداءہ فوضعہما عند رجلیہ، آپ گھر آئے، زمین پہ اپنی چادر بچھائی، اپنا جوتا اتار کے رکھا اور آپ لیٹ گئے۔ اماں فرماتی میں بھی اپنے بستر پہ لیٹ گئی۔ اب تھوڑی دیر گزری نا، اتنی کو دیر کو نبی علیہ السلام کو لگا کہ یہ سو گئی ہے۔ فرماتی ہے کہ قام رویدا وانتعل رویدا فخرج من الباب رویدا، نبی علیہ السلام چپکے سے اٹھے، آپ نے آہستہ سے جوتا پہنا اور آہستہ سے گھر سے باہر نکل گئے۔ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ باری تو میری ہے، لگتا ہے کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں، وہ ایک برا خیال ذہن میں آ گیا۔ میں بھی چپکے سے اٹھی اور میں نے اپنی چادر سر پہ اوڑھی اور میں نبی علیہ السلام کے پیچھا کرتی ہوئی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی، تو میں نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بقیع قبرستان کے اندر چلے گئے اور آپ نے بقیع والوں کے لیے دعائیں کی، ان کی مغفرت کے لیے، اور پھر آپ مڑے۔ جب میں نے دیکھا نا کہ آپ تو واپس آنے لگے ہیں تو میں بھی جلدی سے مڑی اور تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے مڑ کے دیکھا تو نبی علیہ السلام نا بھاگنا شروع ہو گئی، دل کی چال، ایک ہوتا ہے تیز بھاگنا، ایک ہوتا ہے جو لوگ ورزش کرتے ہوئے بھاگتے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں دل کی چال چلنا۔ عربی میں کہتے ہیں ہر والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہر الوقت، اللہ کے رسول بھاگے تو میں نے بھی دوڑ لگا دی، تو میں جلدی جلدی گھر آئی اور آگے بستر پہ لیٹ گئی۔ نبی علیہ السلام آئے تو فرمایا یا عائشہ حشیا رابیتن، عائشہ کیا بات ہے، تمہارا سانس پھولا ہوا ہے، تمہیں سانس چڑھا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول یہ معاملہ، ایسے ایسے میرے دل میں خیال آیا تو میں آپ کے پیچھے آئی۔ آپ نے اچھا جو میرے آگے آگے سایہ بھاگ رہا تھا وہ تمہارا سایہ تھا؟ میں جی اللہ کے رسول میں آئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ اظننتی ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اس کے رسول تم پہ ظلم کریں گے؟ اللہ کے رسول بھی ظلم سے پاک ہیں، جب باری تمہاری ہے پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی اور کے پاس جاؤں؟ پھر کہا کہ عائشہ جب میں لیٹا تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، حجرے کے اندر داخل نہیں ہوئے اس لیے کہ تم نے سر سے دوپٹہ اتارا ہوا، تمہارے احترام کی وجہ سے جبرائیل باہر کھڑے ہو گئے اور مجھے آہستہ سے السلام علیکم، میں ان کی آواز سن کے باہر نکلا۔ فرماتے ہیں کہ
میں نے اپنے دل کے گمان سے نبی علیہ السلام کے پیچھے گیا۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول ہیں اور دل میں خیال کس کے آیا؟ امی جان اماں جی عائشہ صدیقہ، جو اس جہان کی سب سے پاکیزہ جوڑی ہے، جن سے زیادہ پاکیزہ کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور لیکن وہ جو دل کا خیال ہے اس نے کہاں تک پہنچا دیا۔ اس لیے خامد بیوی کے بارے، بیوی خامد کے بارے میں اگر بدگمان ہے تو پھر گھر اجڑ جائے گا، پھر وہ گھر چل نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بڑے واضح انداز میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے، کوئی بات آئے، پہلے اس کی تحقیق کیا کرو، ایسے ہی کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہو جاؤ، اس کی تحقیق کرو وہ بات صحیح ہے بھی کہ نہیں۔ تو میرے بھائی بدگمانی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے دل میں اپنے ساتھی کے بارے میں نفرت پیدا کرتا ہے، اس لیے بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ دوسرا سبب اور دوسری وجہ وہ ہے بے جا اعتراض کرنا، بلا وجہ غصہ کرنا، ایسے اعتراضات جن کا کوئی سبب ہی نہ، کوئی وجہ ہی نہ، ایسے اعتراضات کرتے رہے۔ پنجابی میں ایک مثال ہے، انہیں آٹا گوندے ہوگے تو ہلدی کیوں ہے، ایسا اعتراض کرتے ہیں، مطلب اعتراض کرتے ہیں بلا وجہ اپنے ساتھ والے پہ اعتراضات کرنا، غصہ کرنا، یہ گھر کے اندر نفرت پیدا کر دیتا ہے اور اس سے گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ آئیے صحیح بخاری کی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اوصنی، جناب ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مجھے کوئی بات بتلائیے۔ آپ میں لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے پھر کہا مجھے کوئی نصیحت کرو، آپ نے پھر کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں فردد مرارا، آپ نے کئی مرتبہ یہ جملہ دہرایا، کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، بلا وجہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی بلا وجہ غصہ کرنا یہ کمزوری کی علامت ہے، انسان اندر سے ہارا ہوا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جو انسان اندر کی جنگ ہار جائے وہ باہر کے میدان فتح نہیں کر سکتا، وہ باہر کے نظام میں چل ہی نہیں سکتا۔ جب تک آپ اندر سے شکست خوردہ ہیں، ہارے ہوئے ہیں، آپ کا اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں ہے، آپ کسی پہ کیا کنٹرول کریں گے؟ اور یہ بات اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، میں بہادر وہ نہیں ہے، طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے دوسرے کو چت کر دے، اسے گرا دے، وہ بہادر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی نظر میں بہادر کون ہے؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، میں جو بندہ غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے، اپنے آپ پہ قابو پا لے، وہ بہادر ہے۔ اس لیے انسان کو باہمت ہونا چاہیے، حوصلے والا ہونا چاہیے، بات بات پہ غصہ کر لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بأہل خیرا ادخل علیہم الرفق۔ امی جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا جب اللہ رب العالمین کسی گھرانے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ
کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیں ادخل علیہم الرفق، اللہ ان پہ نرمی داخل کر دیتا ہے، اللہ ان کو نرمی کی طرف پھیر دیتا ہے، اللہ ان کے غصے کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی بلا وجہ غصہ نہ کیا کرو۔ شیطان سب سے زیادہ انسان پر تب حاوی ہوتا ہے جب انسان غصے کی حالت میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب ابلیس سے یہ بات پوچھی، ابن آدم کب تمہارے لیے کھلونا بن جاتا ہے؟ اس کا جب غصے کی حالت میں۔ اس لیے بلا وجہ بات بات پہ غصہ کر لینا گھر کے اندر نفرت کو پیدا کرے گا، پھر گھر ٹوٹ جائے گا۔ ظاہری سی بات ہے، کوئی دوسرا کب تک برداشت کرے گا؟ کب تک آپ کے مزاج کو جھیلتا رہے گا؟ گھر خراب ہو ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے غصہ نہ کیا کرے۔ ہاں اگر خامد سے غلطی ہوئی ہے درگزر کر لے، معافی مانگ، بیوی سے ہے تو وہ درگزر کر لے۔ تو میرے بھائی یہ بلا وجہ غصہ کرنا یہ بھی گھر کے ٹوٹنے کا سبب ہے۔ اور آئیے ایک حدیث بڑی کمال کی، ہم میں سے ہر شخص اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم کسی طرح اس امتحان امتحان سے گزر کے اللہ کی جنت تک پہنچے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے رسول جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنة لمن ترک المراء وان كان محقا وانا زعیم ببیت فی وسط الجنة لمن ترک الكذب وان كان ماجها وانا زعیم ببیت فی اعلی الجنة لمن حسن خلقا۔ جناب ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں جنت کے کنارے پہ گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، میں جنت کے کنارے پہ گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو، میں لمن ترک المراء وان كان محقا، جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اپنے آپ پہ قابو پا لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں اسے جنت کے کنارے پہ گھر کی ضمانت۔ اور جو بندہ مزاج کے اندر جھوٹ چھوڑ دے اسے جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت۔ اور جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے اس کے لیے جنت کے سب سے اعلیٰ حصے میں گھر کی ضمانت۔ اس لیے میرے بھائی جنت کی ضمانت ہے۔ اور ایک اور حدیث وہ اس سے بھی زیادہ کمال کی، سنن ابو داود کی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قسم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق فیخیرہ من ایہور ان شاء۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے غصے پہ قابو پا لے، من قدم غیظ، جو اپنے غصے کو پی لے، فرمایا کہ وہو قادر علی ان ینفذہ، اور تب کی بات جب غصہ نکالنے پہ قادر بھی ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کی لڑائی ہو جاتی ہے کسی سے، 10 بندے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ اکیلا ہے، کہتا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، تو یہ تو غصہ تھوڑی پی رہا ہے، وہ تو 10 بندے لڑنے کے لیے، یہ غصہ نہیں پی رہا۔ غصہ پینے والا کون ہے؟ غصہ نکالنے پہ قادر ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ گھر کے اندر بیوی پہ غصہ نکال سکتا ہے، بچوں پہ غصہ نکال سکتا ہے، یا معاشرے میں کوئی ایسا فرد ہے اس کے مقابلے میں وہ کمزور ہے پھر بھی اپنا غصہ پی لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر کے اندر، جنت میں جا کے نہیں، حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین
ساری مخلوق کے سامنے اس بندے کو بلائیں گے، اور جنت کی جو حوریں عین موٹی آنکھوں والی جو اسپیشل حوریں ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اختیار دیں گے، اس میں سے جسے چاہو تم چن لو۔ جو بندہ اپنا غصہ نکالنے پہ قادر ہو اور پھر بھی غصہ پی جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا سبب ہے، بلا وجہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی یہ صفات بیان کی ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جائیں، جو لوگوں کو معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آج ہم اگر کوئی گھر کا نگران ہے، اگر کوئی کسی ادارے میں استاد ہے، اگر کوئی کسی جگہ پہ مالک ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر بھی کوئی ہے، مجھ سے بھی کوئی پوچھنے والا ہے، مجھ سے سوال کیا جائے گا اس بارے میں۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارے دل اس بات سے خالی ہو، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ اگر خامد اس بات کو ہر وقت مد نظر رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ سے اس معاملے میں سوال کرے گا، تو ظاہری سی بات ہے وہ اس معاملے سے بچے گا۔ اس لیے میرے بھائی، یہ بہت بڑی وجہ ہے، ہر وقت یہ سوچتے رہا کہ اللہ نے مجھ سے میرے گھر والوں کے معاملے میں سوال کرنا ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی مولوی صاحب ہے، مولوی صاحب سے بھی پوچھا جائے کہ مولانا آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے رسول کی احادیث بیان کی تھی یا اپنی باتیں سناتے رہے تھے، تو اس کی ذمہ داری ہے وہ اللہ کے رسول کی صحیح احادیث کو آگے پہنچائے۔ اگر گھر کا کوئی نگران ہے، اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے۔ مت سوچیں کہ ہم شتر بے مہار ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 11، امام نافع بیان فرماتے رحمہ اللہ تعالی، خرجنا مع عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فی بعض نواحی المدینہ، فرماتے ہم حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ مدینے کے ایک طرف نکلے، ساتھ اور بھی ساتھی تھے، فرماتے راستے میں جگہ پڑاؤ کیا، دسترخوان بچھایا اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ فرماتے وہاں سے نا ایک چرواہا گزرا، تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ صحابی رسول اس چرواہے سے کہا کہ اسب من الطعام، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں۔ فقال الراعی انا صائم، وہ چرواہا کہنے لگا کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے انت صائم فی الحر الشدید وحرہ سموم، اتنی سخت گرمی میں پہاڑوں کے اندر بکریاں چرا رہے ہو اور تم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرما کہنے لگا کہ ابادر بایام خالیہ، میں اپنے فارغ اوقات سے فائدہ اٹھا رہا ہوں تاکہ میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں۔ تو جناب عبداللہ بن عمر اس کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ ایسا کرو، ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم اس کو ذبح کریں گے، اس میں سے کچھ گوشت تمہیں بھی دیں گے، تم افطاری کر لینا۔ اس نے کہا کہ انہا لیست لی انہا لمولایا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے آقا کی ہیں، میں غلام ہوں، اس کی بکریاں چراتا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ تم اپنے آقا سے کہنا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، اس کا امتحان لینے کے لیے یہ بات کہی، تم ایسے کہہ دینا، اسے کون سا پتہ ہے، وہ کون سا دیکھ رہا ہے۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا، ایسے انگلی اٹھائی اور کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، بتاؤ پھر اللہ کہاں ہے۔ اگر اپنے مالک کا ہی ڈر رکھنا ہے دل میں تو پھر اللہ کہاں ہے۔
وہ یہ بات کر کے چلا گیا۔ امام نافع فرماتے ہیں فجعل ابن عمر يردد ذلك القول فأين الله فبكى۔ جناب عبداللہ بن عمر بار بار یہی کلمہ دہراتے رہے اور رونا شروع کر دیا، فأين الله۔ اگر ہم یہ بات سوچیں، آپ گھر میں بلا وجہ غصہ کر کے بیٹھے، آپ مارنا شروع کرتے بچوں کو، بیوی کو، فأين الله، کہ اللہ کہاں ہے؟ کہ اللہ آپ کو نہیں دیکھ رہا؟ کہ اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا اس بارے میں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ جناب عبداللہ بن عمر اپنے سفر سے واپس آئے مدینہ میں، اس غلام کے مالک کے پاس گئے، اس غلام کو بکریوں سمیت خریدا اور خرید کے آزاد کر دیا، اور بکریاں بھی اس کو دے دیں، کہا یہ بھی تم رکھو۔ یہی ایک بات ہے، فأين اللہ۔ ہم جب بھی کوئی عمل کریں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام محمد بن فضل البلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما خطوت منذ 40 سنة خطوة لغیر وجہ اللہ۔ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال ایک قدم بھی غیر اللہ کے لیے نہیں اٹھایا۔ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں نا، میں یہ سوچتا ہوں کہیں یہ کام میرے رب کی نافرمانی والا تو نہیں ہے۔ میں پہلے سوچ کے پھر عمل کرتا ہوں۔ امام داؤد الطائی رحمہ اللہ دھوپ کے اندر کھڑے تھے، کسی نے کہا لو تنحیت من الشمس للظل، کہا کہ آپ دھوپ سے چھاؤں میں ہو جائیں۔ فرمانے لگے ہذہ خطن لا ادری کیف تکتب۔ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ قدم چلوں گا تو جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا بتاؤ تم یہ جو قدم چلے تھے یہ اللہ کے دین کے لیے تھے، دنیا کے لیے تھے؟ میرے بھائی آپ شتر بے مہار نہیں ہیں، آپ کے ایک ایک عمل کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اس لیے اپنے گھر والوں کے معاملے، خامد بیوی کے معاملے میں، بیوی خامد کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پہلے خطبے میں اس موضوع پر بات ہوئی کہ گھر کیوں جڑتے ہیں، اس کے دو سبب میں نے پہلے خطبے میں بیان کیے۔ پہلا سبب کہ بدگمانی سے بچے، خامد بیوی کے بارے میں، بیوی اپنے خامد کے بارے میں بدگمانی سے بچے۔ دوسری وجہ بلا وجہ اعتراضات اور بلا وجہ غصہ نہ کیا کرے۔ ایک وجہ اور بھی ہے اس کی، تیسری وجہ یہ ہے، وہ یہ کہ ایک دوسرے کی طبیعت کو سمجھے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ نکاح کرتے وقت والدین بھی غور نہیں کرتے کہ ہمارے بچے کی طبیعت کیسی ہے، اس کے لیے کون سا رشتہ موزوں رہے گا، تو تباہ کا خیال رکھیں۔ نبی اسلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول، میرا باپ میری شادی کر رہا ہے اپنے بھائی کے بیٹے سے، یعنی میرے چچا کے بیٹے سے، صرف اس لیے کہ میرے تعلقات میرے بھائی کے ساتھ مضبوط ہو جائیں۔ وہ دونوں اپنے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے ہماری شادی کر رہے ہیں، جبکہ میں اس رشتے کو پسند نہیں کرتی۔ نبی اسلام نے اس کے باپ کو بلایا، فرد نکاحہا، آپ نے اس نکاح کو رد کر دیا۔ میں تمہیں ایک دوسرے کی طبیعت کو دیکھا کروں، طبع کو دیکھو، دین کو دیکھو، پھر شادی کرو۔ تو اس لیے رشتہ کرتے وقت دینداری کو ترجیح دیا۔ جو دیندار ہوگا
جس کے دل میں یہ مطلب نہیں دین پڑھا ہوا ہو، دین پڑھے کی بات نہیں ہو رہی، دیندار کی بات ہو رہی ہے۔ جو دیندار ہو نمازی ہو، جو دیندار ہوگا جس کے دل میں اپنے رب کا ڈر ہوگا، پھر وہ اپنے گھر کے معاملے میں خیر کو اپنائے گا۔ اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک